بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالیٰ فی الکتاب الکریم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ فرمایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا۔ قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے شکایت کریں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین کرام، علماء امت فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ دینے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کو نہ ماننا اور اس پر ایمان نہ لانا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں غور نہ کرنا اور سوچ سمجھ کر نہ پڑھنا بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح علماء امت فرماتے ہیں کہ اس کے اوامر کا بجا نہ لانا اور منکرات سے اجتناب نہ کرنا بھی اسے چھوڑ دینا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات کہ قرآن کی پرواہ نہ کر کے دوسری چیزوں جیسے کھیل تماشا راگ و رنگ میں مصروف ہونا بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ افسوس کہ آج کل کے مسلمان قرآن کی طرف سے نہایت غافل ہو رہے ہیں، اس کے پڑھنے، سوچنے سمجھنے اور ہدایت سے مستفید ہونے کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے، اور یہ کھلم کھلا قرآن پاک سے بے رخی اختیار کرنا ہے۔ ناظرین کرام، امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے کچھ قرآن کریم کے متعلق اقتباسات ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں اگر ہمارے بدن بیمار ہو جائیں گے تو ان کی دوا قرآن کریم سے لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا اگر ہمارے نفوس مریض ہو جائیں گے تو اس کا علاج بھی قرآن کریم سے ہی کریں گے۔ اور فرمایا اگر ہمارے اخلاق بگڑ جائیں گے تو قرآن پاک سے ان کو سدھاریں گے، اور اگر ہمارے عزائم کمزور پڑ جائیں گے تو ان کو قرآن پاک کے ذریعہ طاقتور بنائیں گے۔ اور وہ بیان کرتے ہیں اور اگر ہمارے ضمیر سو جائیں گے تو ان کو قرآن پاک کی لوری سے جگائیں گے، اور اگر ہمارے دل زنگ آلود ہو جائیں گے تو ان کو بھی قرآن پاک کی تلاوت سے چمکائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور بیان کرتے ہیں اگر ہمارے راستے تاریک ہو جائیں گے تو ان کو قرآن کریم سے روشن کریں گے، منور کریں گے۔ اور آٹھویں بات میں بیان کرتے ہیں اگر ہمارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی تو اس کو بھی قرآن پاک سے ہی دور کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہمارے ضمیر مردہ ہو جائیں گے تو ان کو بھی قرآن پاک سے ہی زندہ کریں گے، اور اگر ہماری خواہشات بے قابو ہو جائیں گی تو ان کو قرآن کریم سے لگام دیں گے۔ اور فرمایا اور اگر ہماری زمینیں بنجر اور ویران ہو جائیں گی تو ان کو قرآن پاک سے سرسبز و شاداب بنائیں گے۔ اور 12ویں بات میں بیان کرتے ہیں اور اگر ہمارا انداز گفتگو بگڑ جائے گا تو اس کی اصلاح بھی قرآن پاک سے ہی کریں گے، اور اگر ہمارے اخلاق گم ہو جائیں گے تو ان کو قرآن پاک ہی میں تلاش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا خوبصورت باتیں ہیں جو امام ابن قیم نے بیان کی۔ ناظرین کرام، قرآن کریم وہ عظیم الشان نعمت ہے جو غمگین افراد کی امیدوں کو واپس لوٹاتا ہے، مصیبت زدہ اور پریشان حال کے سکون اور راحت کو واپس لوٹاتا ہے۔ اسی طرح خوف زدہ اور ڈرے ہوئے شخص کے امن کو واپس کرتا ہے، بدبخت کی نیک بختی کو واپس لوٹاتا ہے۔ قرآن کریم اپنے تنہائی میں پڑھنے والے کو انس اور اطمینان مہیا کرتا ہے، اور حیران و پریشان شخص کی تاریکیوں میں رہنمائی کرتا ہے، مصائب کے طوفان میں گھرے ہوئے کی دستگیری کرتا ہے۔ ناظرین کرام، دلوں میں قرآن کی تلاوت اور مٹھاس کو محسوس کرنے کا دار و مدار پڑھنے والے کی ایمانی قوت پر منحصر ہے۔ قرآن پاک تو ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جو نفس انسانی کو پاک احساسات سے مالا مال کر دیتا ہے، اور دل کو نیک جذبوں سے بھر دیتا ہے، اور ذہن کو اچھے اچھے خیالات سے الحمدللہ مزین کرتا ہے۔ جہاں کہیں سے قرآن کو پڑھو گے اس کے اوراق میں چمکتا ہوا سچ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کسی بھی طرف سے اس میں باطل کا دخل نہیں، یہ حکمت اور تعریف والی ذات کی اتاری ہوئی مقدس کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من احب القرآن فقد احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے قرآن سے محبت کی اس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ شخص خوشیاں منائے جس نے قرآن سے محبت کی۔ ناظرین کرام،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کی محبت سے سرفراز فرمائے اور اس ایمان کو ہمارے دلوں میں جانگزی فرمائے اور ہم سب کو ہدایت یافتگان میں شامل فرمائے اور قرآن کریم سے ہمیشہ ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔